السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانے، جس میں آپ کو دنیا کی عظیم شخصیات کی زندگی کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی شخصیت کی طرف، جو کہ بازار میں اونے پونے داموں بکتے ہوئے فوج کے کمانڈر بنے اور پھر دنیا کی تاریخ کی سب سے ظالم فوج منگولوں کو شکست دی اور امیر المومنین بن گئے۔ ہاں بالکل، آپ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ آج کی کہانی ہے سلطان رکن الدین بیبرس کی۔ اس حیرت انگیز شخصیت نے 1223 میں موجودہ جنوبی روس کے علاقے میں جنم لیا۔ ایک مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد نے اپنے بیٹے کا نام محمود رکھا۔ محمود ابھی بچپن میں ہی تھا کہ ان کے قبیلے پر تاتاریوں نے حملہ کر دیا۔ مردوں کو قتل کرنے کے بعد عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ محمود بھی انہی میں سے ایک تھا۔ 20 دینار کے عوض فروخت ہونے کے بعد وہ دمشق آ پہنچا، اور پھر وقت کی گردش اور قسمت کا کھیل ان کو نیک خصلت خاتون کے ہاں لے گیا، جنہوں نے محمود کو اپنے مرحوم بیٹے بیبرس کا نام دیا، اور پھر یہی نام مشہور ہو گیا۔ اس خاتون کا بھائی بیبرس کو قاہرہ لے گیا اور وہاں کے حکمراں کی حکومت میں پیش کر دیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس نے وسط ایشیا کے صحراؤں میں بکنے والے غلام کے لیے مصری قیادت تک پہنچنے کی راہ ہموار کر دی۔ بیبرس کو اسلامی علوم اور جنگی فنون کی اعلیٰ تربیت دلوائی گئی۔ اپنی قابلیت، محنت اور غیر معمولی جسمانی قوت کی وجہ سے جلد ہی فوج کے ایک دستے کی کمان سونپ دی گئی۔ اسی زمانے میں 7ویں صلیبی جنگ چھڑ گئی، اور ان جنگوں میں بیبرس نے مثالی شجاعت کا ثبوت دیا اور صلیبیوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ ان میں دوبارہ اٹھنے کی طاقت تک نہیں رہی۔ اس جنگ کے کچھ ہی عرصہ بعد دنیا میں تباہی و بربادی مچانے والے تاتاریوں نے مصر کا رخ کیا۔ ہلاکو خان نے اپنا دھمکی آمیز خط دے کر تاتاری وفد کو مصر کے فرمانروا سیف الدین کے دربار میں بھیجا۔ وحشی تاتاری جیسے ہی قاہرہ کی گلیوں میں پہنچے، ان کی چال ڈھال میں رعب اور غرور نمایاں تھا۔ مسلمان بجا طور پر ایک بڑے خطرے کو اپنے سروں پر منڈلاتا دیکھ رہے تھے۔ تاتاری سفیر جیسے ہی دربار میں پہنچے، انہوں نے بڑے غرور و تکبر سے اپنے سپہ سالار ہلاکو خان کا خط امیر المومنین سیف الدین کے سامنے پھینک دیا۔ خط کے مندرجات کچھ یوں تھے: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنی شہری پناہیں گرا دو، اطاعت قبول کر لو، اگر ایسا کرو گے تو تمہیں امن چین سے زندہ رہنے دیا جائے گا، اور اگر تم نے بات نہ مانی تو تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ یہ خط سنتے ہی امیر المومنین کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے سفیروں کو کہا کہ ہم نے ہلاکو خان کا کچھ نہیں بگاڑا، ہمیں سکون سے رہنے دیا جائے۔ لیکن سفیروں کا انداز گستاخ سے گستاخ تر ہوتا گیا۔ امیر المومنین سیف الدین نے اپنے مشیروں اور فوجی کمانڈروں پر نگاہ ڈالی اور ان سے ان کی رائے پوچھی۔ بعض مشیروں کا کہنا تھا کہ ہمیں تاتاریوں کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے، لیکن انہی فوجی کمانڈروں میں بیبرس بھی کھڑا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ بیبرس کا چہرہ نہایت بارعب اور پروقار تھا۔ اس کی رنگت سرخ و سفید تھی۔ دراز قد بیبرس پر اعتماد انداز سے بولا کہ تاتاریوں کے وعدے اعتبار کے لائق بالکل نہیں ہیں۔ مصر مسلمانوں کی امیدوں کا آخری مرکز ہے۔ ہمیں ان تاتاری سفیروں کو قتل کر دینا چاہیے اور جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ بیبرس کے حوصلے اور جرأت سے
تمام دربار حیران رہ گیا۔ اس کی پراعتماد تقریر نے سب میں بجلی پر دی تھی۔ امیر المومنین نے سفیروں کی پھانسی کا حکم دے دیا۔ سفیروں کی لاشوں کو قلعے کے دروازے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ منگولوں کے لیے کھلم کھلا جنگ کا اعلان تھا۔ جیسے ہی اس بے عزتی کی خبر ہلاکو خان تک پہنچی، ہلاکو خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے مصر کو تباہ و برباد کرنے کی ٹھان لی اور اپنے عظیم و شان لشکر کے ساتھ مصر کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ تاتاری لشکر کی پیش قدمی جاری ہی تھی کہ اچانک ہلاکو خان کو اپنے بھائی منگو خان کی وفات کی وجہ سے واپس لوٹنا پڑا۔ اس نے اپنے سپہ سالار قطبغا کی قیادت میں ایک بڑی فوج کو فلسطینی شہر ناصرہ کے قریب عین جالوت کے مقام پر انتظار کرنے کو کہا۔ مصر کے دربار میں جب یہ خبر پہنچی تو مصری سلطان سیف الدین نے اپنے سپہ سالار رکن الدین بیبرس سے رائے مانگی۔ بیبرس نے ایسا بہادرانہ فیصلہ کیا جو کہ ایک مسلمان بہادر جنرل ہی کر سکتا ہے، اور ایسا فیصلہ آج تک تاریخ میں کسی بھی سپہ سالار نے نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مصر کا دفاع کرنے کی بجائے خود آگے بڑھ کر تاتاریوں پر حملہ کریں گے، اور ایسا سوچنا خودکشی کرنے سے کم نہیں تھا۔ بیبرس کے اس اعلان سے مصر کی فوج اور عوام میں نئی امنگ اور نیا ولولہ پیدا ہو گیا۔ جذبہ شہادت سے سرشار یہ لشکر جمعۃ المبارک 15 رمضان 658 ہجری بمطابق 25 اگست 1260 عیسوی کو تاتاریوں پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں لشکر زبردست قوت کے ساتھ ایک دوسرے سے نبردآزما ہوئے۔ اللہ کی نصرت مجاہدین کے ساتھ تھی۔ تاتاریوں کو تاریخ میں پہلی بار شکست ہوئی۔ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ان کا سپہ سالار قطبغا گرفتار ہو گیا اور بیبرس کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد بیبرس نے حلب، دمشق اور شام کے دیگر شہروں میں بھی جنگی کارروائی کر کے تاتاریوں کو مار بھگایا۔ بیبرس فتح کے بعد جب واپس قاہرہ پہنچا تو ایک نئی زندگی ان کی منتظر تھی۔ بیبرس کو مصر کا فرمانروا منتخب کر لیا گیا۔ انہوں نے اپنے 17 سالہ دور حکومت میں زیادہ وقت جہاد میں ہی گزارا، کبھی تاتاریوں کو مارتے ہوئے تو کبھی صلیبیوں کو اور کبھی باطنیوں کو۔ بیبرس کو تیر اندازی، گھڑ سواری، شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں کمال حاصل تھا۔ بیبرس بے حد جفاکش تھا۔ وہ گھوڑے کی پشت پر مسلسل کئی دن سفر کرتا تھا۔ بیبرس کو روپ بدلنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بھیس بدل کر مختلف دیسوں میں جا گھستا تھا۔ اس کے وزیروں اور مشیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم تک نہ ہوتا تھا۔ ہر شخص کو یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ سلطان اس کے قریب بیٹھا کہیں اس کی باتیں ہی نہ سن رہا ہو۔ ایک انگریز مصنف کے مطابق بیبرس متعدد زبانیں جانتا تھا، اور بعض مورخین کے مطابق وہ بھیس بدل کر فوج اور عوام کے انتظامات اور حالات پر نظر رکھتا تھا۔ داستان مشہور ہے کہ ایک دن سلطان رکن الدین بیبرس نے تاتاری سپاہی کا بھیس بدلا اور ان کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ مختلف زبانوں میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گھل مل جاتا تھا۔ ایک دن اس نے تاتاری علاقے کے کسی نان بائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ پھر اپنے علاقے میں واپس لوٹ آیا اور وہاں سے تاتاری فرمانروا کو خط لکھا کہ میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا اور فلاں نان بائی کی دکان پر انگوٹھی بھول آیا ہوں۔ مہربانی فرما کر وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھیج دو، کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ قاہرہ کی گلیوں میں عوام یہ قصہ سن کر کہے لگاتے تھے۔ اس کی اس عادت کی وجہ سے
ہمیشہ دشمنوں کے دل میں اس کا ڈر بیٹھا رہتا تھا۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔